الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے انسان کی یہ زندگی اس لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان نے کچھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو باللزوم اختیار کرنا ہے۔ انسان اگر محنت کرے گا اس کو اسی محنت کا ہی ثمرہ ملتا ہے۔
کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد ہی اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے اب اتنے نمبر ملیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ محنت بھی نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں اٹھاتا، کوئی تیاری نہیں، پہلے تو وہ امتحان دینے کے قابل نہیں ہے، اگر امتحان دے گا بھی تو رزلٹ میں وہ فیل ہی آئے گا۔ کامیابی اور کامرانی اسی انسان کی ہوگی کہ جس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر آخرت کے امتحان کی تیاری کی۔ قیامت والے دن انسان کا جب حساب و کتاب شروع ہوگا، حساب و کتاب کے آغاز میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو انسان کی دنیا کے اندر کی ہوئی محنت کے کاغذات میں جو چیز سب سے پہلے چیک کی جائے گی، دیکھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں، نوافل بعد میں، صدقات و خیرات بعد میں، سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ ہوگی انسان کی دنیا کے اندر پڑھی جانے والی نماز۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت والے دن سب سے پہلا جو پیپر ہوگا وہ نماز کا۔ حساب و کتاب کا آغاز سب سے پہلے نماز۔ ان صلح صلح سائر کل عمل، اگر نماز صحیح نکلی باقی اعمال صحیح ہوں گے، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز خراب ہو گئی باقی سارے اعمال انسان کے خراب۔ کیا مطلب؟ نیکیوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، جہاد میں، ان ساری کی ساری چیزوں میں اگر انسان کی ان ساری نیکیوں میں اگر نماز ہوگی تو باقی اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان ساری نیکیوں میں زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ان ساری نیکیوں میں نماز نہیں، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا، نہ جہاد کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ نوافل کا فائدہ ہوگا، نہ صدقات کا فائدہ ہوگا۔ بیسک چیز وہ نماز ہے۔
بنیادی طور پہ چیز وہ نماز ہے۔ اگر نماز موجود ہے، باقی سارے اعمال مقبول اور منظور، نماز ہی اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں باقی کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی نماز ہے جس کا قرآن مجید میں بارہا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی نمازیوں کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر عظیم کا بھی اعلان فرمایا ہے، نجات کا بھی ذکر فرمایا ہے، کامیابی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، رب العالمین کے نازل کی ہوئی کتاب کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، خوشی ہو یا غمی، فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، رب العالمین کا پیغام پڑھتے نظر آتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو ان کو مال و زر عطا فرمایا، ہم نے جو ان کو دنیا کے اندر سرمایہ عطا فرما دیا، رب العالمین نے فرمایا جو ہم نے ان کو رزق والی دولت سے مالا مال فرما دیا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ہمارے دی ہوئی رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، کھلے عام بھی لوگوں کے سامنے دکھا دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ نہیں دے گی، ایسے بزنس کے اللہ اکبر امیدوار ہیں جو کبھی بھی ان کو نقصان نہیں دینے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ رب العالمین کا قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و زر کو خرچ کرتا ہے، کس لیے خرچ کرتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کس لیے؟ نمازیں پڑھتا ہے کس لیے؟ مال و زر خرچ کرتا ہے کس لیے؟ رب العالمین نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، وہ لوگوں یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا کاروبار ہے، یہ ایسی بزنس ہے، اس کے اندر کوئی نقصان ہی نہیں، یہ نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ دنیا کی زندگی کے اندر میرے رب کا قرآن پڑھتا رہا، میں رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتا رہا، میرے دیے ہوئی مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرتا رہا، قیامت کا دن آئے گا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، قیامت کا دن آئے گا میں رب العالمین اس کی ایک ایک نیکیوں کا اپنی جناب سے اجر عظیم سے نوازوں گا، اپنی مہربانی سے ان کو جنت کا مہمان بناؤں گا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام جس کے اندر رب العالمین نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا
فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی قل ان صلاتی و نسکی، اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے ہے، نمازیں پڑھتا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے، قربانیاں کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ میں جی رہا ہوں تیری اللہ اکبر تیری جنت کے اصول کے لیے، میں مروں گا تو تیرے دین پہ مروں گا، مروں گا مسلمان ہو کے مروں گا دین اسلام پہ مروں گا۔ اور قرآن مجید کا تیسرا مقام رب العالمین نے جس میں نماز کا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگوں نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکاتوں کو ادا کیجئے، زکاتوں کو ادا کیجئے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا نمازوں کو پڑھیے، زکاتوں کو ادا کیجئے، میرے محبوب کی اطاعت کیجئے، میرے محبوب کی فرما برداری کیجئے، جب تم نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ گے، زکاتیں دینے والے بن جاؤ گے، میرے رسول کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ گے، رب العالمین نے فرمایا لعلکم ترحمون، پھر تمہارے مال میں بھی میرے رحمت کا نزول ہوگا، تمہارے عیال میں بھی میری رحمت کا نزول ہوگا، تمہارے کاروبار میں میری رحمتوں کا نزول ہوگا، شرط یہ ہے تم نمازی بن جاؤ، شرط یہ ہے زکاتیں دینے والے بن جاؤ، شرط یہ ہے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے بندے بن جاؤ۔ قرآن مجید کا چوتھا مقام رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بندہ ہے پریشان ہو جاتا ہے، بندہ ہے غمزدہ ہو جاتا ہے، بندہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندے کو کبھی مال کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بندے کو کبھی عیال کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بندے کو کبھی معاشرے کی پریشانیاں جھیجیں اللہ اکبر گھیر لیا کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اے میری بولی بھالی مخلوق سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تو بندہ پریشان ہو، جب بھی تو غمزدہ ہو، پھر پریشانی کا تیرا علاج میں نازل فرما دیا ہے، تیری غمزدہ کا میں نے اللہ اکبر علاج نازل فرما دیا ہے، کیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آنے والی پریشانی کا مقابلہ رو کے نہیں کرنا، نازل ہونے والی پریشانیوں کا مقابلہ اللہ اکبر آہوزاریوں کے ساتھ نہیں کرنا، واویلا کے ساتھ نہیں کرنا، رو پیٹ کے نہیں کرنا، رب العالمین نے فرمایا بندے جب تجھے پریشانی آ جائے، پریشانی کے آنے کے پر تو نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد میرے دروازے کے چوکھٹ پہ آ کے 2 رکعت نماز تو پڑھے گا، میں تیرے پریشانیوں کا اپنی رحمت سے مداوا فرما دوں گا۔ تو میرے دروازے کی چوکھٹ پہ آنے والا تو بن، میرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھانے والا تو بن، میرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے اپنے خالی دامن کو پھیلانے والا تو بن، پھر دیکھ تو صحیح
میں تیری ٹینشنوں کا کیسے علاج کرتا ہوں، پھر دیکھ تو صحیح میں تیری روزیوں میں کیسے برکتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی جب کوئی بھی ٹینشن آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، کسی حوالے سے آپ غمزدہ ہو جاتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، او بلال نماز پڑھ، او بلال اذان کہہ دیجئے، او بلال کھڑے ہو جائیے، اقامت کہہ دیجئے تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہمیں سکون میسر آ جائے، نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ کی رحمتوں کا حصول ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے، پریشانی کا علاج بھی رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے، پریشانیوں کا مداوا بھی اللہ اکبر رب العالمین نے اپنے ذکر کے اندر بیان فرما دیا۔ اہل دل تڑپ اٹھا اور کہتا ہے، اوے ہے ذکر اللہ دا بڑائی نرالا، اوے ہے ذکر اللہ دا بڑائی نرالا، اوے زخم دلانو جوڑن والا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اپنے پریشانی کا اظہار دنیا والوں کے سامنے نہیں کرنا، اپنے غموں کا اظہار دنیا والوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر تو کسی کے سامنے رو کر اپنے پریشانیوں کا اظہار کرے گا، لوگ تیرا مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ تیرے آنسو گرنے والے کی قدر نہیں کریں گے۔ اپنے آنسو اس سرکار کے سامنے گرا، اس کے سامنے تو گڑ گڑا کے اشکبار ہو کے ندامت کے آنسو بہا، جو تیرے گرنے والے آنسو کی قدر بھی کیا کرتا ہے، جو تیرے ندامت کے آنسو بہنے والے کی اللہ اکبر قدر بھی کیا کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، بندے میرے سامنے آ کے تو گڑ گڑانے لگتا ہے، تیرا آنسو جو گرتے روتے ہوئے جو آنکھوں سے تیرا آنسو گرتا ہے، میں تیرے گرنے والے آنسو کی اتنی قدر کرتا ہوں اور تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں تیرے گرنے والے آنسو کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، تیرے ایک گرنے والے آنسو کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور پہاڑ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے، بندے تیرے ایک چھوٹے سے آنسو کی ویلیو وزن اور پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گی۔ کیوں روئیں ہم دنیا والوں کے سامنے؟ ہائے ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہائے وہ ہو گیا، ہائے ہائے یہ ہو گیا۔ اس رب کے سامنے رو، سب کو چھوڑ دے، رب کے دروازے پہ آنے والا بن، سب سے اپنے ناطے کو توڑ کر رب سے اپنا رشتہ جوڑ دے، رب سے اپنا تعلق جوڑ لے، اور رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا واحد ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نماز۔ نماز جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ لوگوں خیال رکھنا، ایمان والوں خیال رکھنا، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کی نماز سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد کی محبت رب العالمین کی نماز سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، لوگوں اگر اولاد کی بہتری چاہتے ہو نمازی بن جاؤ، مال میں برکتیں چاہتے ہو نمازی بن جاؤ۔ اگر تم مال کی پرواہ کرتے ہوئے نماز کی پرواہ نہیں کرو گے، اولاد کی فکر
فکر کرتے ہوئے نماز کی فکر کو چھوڑ دو گے، رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے، تم جتنا کماتے جاؤ گے برکتوں سے خالی ہوتا جائے گا، نہ عیال میں برکت ہوگی نہ مال میں برکت ہوگی۔ آج دیکھیں، باپ بھی کمانے والا، خاوند بھی کمانے والا، بیوی بھی کمانے والی، بیٹے بھی کمانے والے، بیٹیاں بھی کمانے والی، اس کی بھی جاب ہے، اس کی بھی جاب ہے، وہ بھی ملازمت کرتا ہے، وہ بھی نوکری کرتی ہے، اولاد کا بھی اپنا کاروبار ہے، بیٹیوں کی بھی ہے نا اپنے طور پہ جو ہے وہ ملازمت بھی ہے، جاب بھی ہے، سرکاری نوکریاں سب کی ہیں، پرائیویٹ نوکریاں سب کی ہیں، سیلریاں سب کی آتی ہیں، ابھی مہینے کے 20 دن بمشکل گزرتے ہیں، سب کی جیبیں خالی ہو چکی ہوتی ہیں۔ کیوں ہے؟ کتنی سیلری ہے؟ 1 لاکھ۔ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ لوگوں، 1 لاکھ بھی کفایت نہ کر سکا، 1.5 لاکھ بھی کفایت نہ کر سکا، 2 لاکھ بھی کفایت نہ کر سکا۔ کبھی سوچا ہم نے میرے پورے عیال کی آمدن جو ہے 2 لاکھ روپیہ ہے، لیکن 2 لاکھ سے بمشکل ہمارے 20 دن گزرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں، میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں، ہماری سیلریاں نہ 2 لاکھ ہیں، نہ 1.5 لاکھ ہیں، نہ 1 لاکھ ہے، اور ہماری سیلریاں اگر آپ انگلیوں پہ بھی گننے لگ جائیں، ہاں جی، بس 1 2 3 تک پہنچیں گے، ہنسا ختم ہو جائے گا، سیلری ختم ہو جائے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے 30 دن بھی ہمارے گزر جاتے ہیں، ہمارے رب کی رحمت سے جیبیں خالی نہیں ہوا کرتی۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ہم بھاگے مال کے پیچھے، مال دوڑا ہمارے آگے، ہم دوڑے اس کے پیچھے پیچھے۔ رب نے کہا بندے، میں نے تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں نے کہا تھا انسان، تجھے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے میں رکھوں گا، وہاں بھی روزی تجھے پہنچانے والا میں رب پہنچاتا رہوں گا، اور جب تو دنیا کے اندر آئے گا کھانے کے قابل نہیں ہوگا، پکڑنے کے قابل نہیں ہوگا، اس وقت بھی میں تیرا پیٹ بھروں گا۔ اگر رب اس وقت دے سکتا ہے جب ہم پکڑنے، چلنے پھرنے، کودنے اور بھاگنے والے ہو جائیں، کیا اس وقت رب ہماری پرواہ نہیں کرتا؟ جب ہم نے اللہ کے ذکر کی پرواہ نہ کی تو پھر اللہ نے ہماری پرواہ بھی چھوڑ دی۔ کہا بھاگ 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 مال کے پیچھے، بھاگ ملازمت کے پیچھے، بھاگ نوکریوں کے پیچھے، بھاگ بزنس کے پیچھے۔ ہم نے کہا ہماری نوکری نہ جائے، نماز جاتی ہے جائے۔ ہم نے کہا ہمارے نوکری والے رجسٹر میں کراس نہ لگے، رب کے ہاں کراس جتنے مرضی لگتے ہیں لگتے رہے۔ رب نے فرمایا اگر تجھے دنیا کی نوکری کی کراس کی فکر پڑی ہے تو پھر میں نے تجھے اپنی رحمت سے بھی کراس کر دیا۔ دکانداری بھی ہم کریں، ملازمت بھی ہم کریں، کاروبار بھی ہمارے ہوں، نوکریاں بھی ہماری ہوں، اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم پریشان ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ فقیر اپنے سمیت آپ سب کو یہ سبق دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ پریشانیاں آئے روز بڑھتی چلی جا رہی، آئے روز بڑھتی چلی جا رہی۔ اس چیز کو ہم نے سوچنا ہوگا اور پھر اپنے گربان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
آخری بات اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ میری نماز سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ میری یاد سے غافل ہو جایا کرتا ہے، رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں اس کی روزی کو تنگ کر لیا کرتا ہوں، میں اس کی اللہ اکبر پیسے سے برکت کو اٹھا لیا کرتا ہوں، میں اس کی معیشت کو، اس کے گزران کو، اس کے پیسے کے اندر تنگی ڈال دیا کرتا ہوں۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کا دن آئے گا میں ایسے بندے کو جب قبر سے اٹھاؤں گا، نابینا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور یہ بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا کے رونقوں کو دیکھنے والا تھا، میں دنیا کے ہیلے بانوں کو دیکھنے والا تھا، میں دنیا کے مال و زر کو دیکھنے والا تھا، میں دنیا کے اللہ اکبر چمک دمک کو دیکھنے والا تھا، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا، نابینا کر کے کیوں اٹھایا۔ رب العالمین فرماتا ہے بندے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، او بندے اللہ اکبر، اوے بندے تیرے پاس میرا ذکر آیا، اوے بندے تیرے پاس میرا قرآن آیا، اوے بندے تیرے پاس میری نماز کا پیغام بھی آیا، تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا، تو نے میرے قرآن سے منہ موڑا، تو نے میری نماز سے منہ موڑ لیا، آج میں رب العالمین نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر نماز سے غافل ہوتا ہے کاروبار سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، بندہ اگر نماز سے غافل ہوتا ہے معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، بندہ اگر نماز سے غافل ہوتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، کل اسی مسجد کے اندر میں نے عصر کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر، وہ عصر کی نماز میں نے پڑھائی عصر کی، اور عصر کی نماز جب میں نے پڑھائی سلام پھیرا تو میں نے بندے گنے بمشکل، بڑے بوڑھے چھوٹے جوان سب ملا کے کتنے تھے، کتنے ہوں گے، صرف 9 بندے تھے، باقی کہاں مر گئے، باقی کہاں گئے، کہاں تھے سارے؟ اگرچہ انداز بیاں اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہاں گئے ہم سارے؟ پھر پریشانیاں نہ آئیں، ٹینشنیں نہ آئیں، غم نہ ملیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، بیماریاں گھر نہ کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر متعمدا فکأنما بتر اہلہ ومالہ، جو بندہ بھی جان بوجھ کے نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے یوں سمجھ لیجئے اس کا اہل بھی مر گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، نہ مال کا کچھ بچا، نہ عیال کا کچھ بچا، نہ خاندان کا کچھ بچا، نہ اولاد کا کچھ بچا ہے۔ پھر ہم کہیں اولاد بھی نافرمان ہے، بیوی بھی نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی گھر گئے، پوچھا اپنی بیوی سے اللہ کی بندی نماز پڑھی ہے تو نے؟ اپنے بیٹوں سے کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ نہیں۔ کبھی ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کبھی ان سے پوچھا ہو بیٹی نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ ہم نے بس پوچھا ہاں جی آپ ٹیوشن گئے یا نہیں، آپ سکول گئے یا نہیں، ٹیوشن لیٹ تو نہیں گئے، سکول غیر حاضری تو نہیں کی، کیا آپ کے سر آئے تھے انگلش پڑھانے کے لیے؟ اے فار ایپل، ہاں جی، سی فار کیٹ، ڈی فار کتا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی پرواہ کی ہے، نہ پرواہ کی، رب کے قرآن کی پرواہ نہ کی، محمد کے فرمان کی پرواہ نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 آدمی اور پورا فرق ٹاؤن بھرا ہوا ہو لوگوں سے، اور مرکز الحرمین علیہ السلامی فرق ٹاؤن ملتان کی جامع مسجد نمازیوں سے خالی ہو، اور پھر
ہم یہ کہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں آئیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔